ایک کھجور کھائی دوسری نہیں کھائی، حضور نے مجھے دوسری دی نہیں تھی، اور میں نے فاروق اعظم نے مجھے ایک کھجور دی، میں نے دوسری کا مطالبہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا علی اگر تجھے دوسری کھجور چاہیے تھی، اگر میرے نبی نے خواب کی حالت میں تجھے دوسری کھجور دی ہے تو عمر تمہیں دوسری کھجور دے گا۔ اگر حضور نے نہیں دی تو میں بھی ایک ہی کھجور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور کبھی ایسا ہو کہ ہم بھی عمرے پر جائیں، چلو عمرے فروق نہ صحیح، آمین آمین سبحان اور اللہ۔ جیڑا کوئی بھی امام ہے او دے پیچھے پہلی صف چ کھلو کے نماز پڑھیے فجر دی، پڑھے کو نہ پڑھے وہاں تے کھلوتا ہی رکھو جی، کئی گلاں کرنے والی نہیں ہوندی۔ میں عمرہ کرنے گیا مکہ شریف میں، ہم داخل ہوئے، دیکھو کیا بات، واہ 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 سبحان اللہ۔ نیچے نہیں انہوں نے جانے دیا میں، کیونکہ وہ کپڑے احرام والا نیچے جا سکتا ہوں، اوپر چھت پہ چلے گئے، بالکل اینڈ پہ گئے کہ چلو خانہ کعبہ نظر تو آئے، بیٹھے نیچے تو کعبہ نظر نہ آئے، کھڑے ہوں تو کعبہ نظر آئے، تھوڑا ایک دو صف آگے ہوئے تو ایک بندہ بیٹھا ہوا ناروال، بندہ بھی زندہ ہے، پوچھ بھی سکتے ہیں، میں نے نا اس کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا، میں نے بھائی محمد خان اللہ نے جفا مارا، بھائی محمد خان رونے لگ پے، اسی بھی رونے لگ پے، رو رو کے پونا گھنٹہ روئے۔ اگلی گل جڑی لذیذ ہاتھ قرآن شریف وچ اٹھے تے لعنت میں تینوں گل سنا، بندہ بھی موجود ہے، اے علامہ صاحب بھی گواہ نے اس گل تے، ہیں اللہ انہیں کہا حضور میں تو کیوں رونا ہے؟ کہندے ہونے میرے خیال چ گل آئی، میں ناروال سنیا سی کہ مفتی احمد سید طفیل اندے انہاں دے پیچھے نماز جائز نہیں، تے مینوں گلہ جہا ہو رہا سی کہ مفتی صاحب نے گل کیوں کیتی ہے؟ جی میں دل چ گلہ کر رہا، میرے دل چ خیال آیا ہے کہ انہاں کہا مفتی احمد سید طفیل کہندا ہے ناروال انہاں دے پیچھے نماز جائز نہیں، تے میں کہ یار یہ گل مفتی نے کیوں کیتی ہے یار، کی گل سی؟ تے انی دیر چ تسی میرے موڈے تے ہاتھ رکھ دتے، کہندا حیران تے پریشان تے ہویا کہ تواڈے متعلق سوچ رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں، اتوں تسی میرے موڈے تے ہاتھ رکھ دیتا، روواں نہ تے کی کراں؟ اللہ 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 اور میں کہہ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ آج بھی چلو کوئی امام ہو ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز کی پہلی رکعت ہے کھڑے ہوتے ہیں، دوسری رکعت کھڑے ہو جاتے ہیں، امام سلام پھیر کے بیٹھتا ہے، ٹوکری آئے کھجوروں والی وہ ایک ہی دے دے پھر بھی کم چل جائے، سبحان اللہ، ایک ہی دے دے تو تاں بھی کم، ہمیں خواب سے نبی پاک نے ایک بھی نہ دیتی ہوئے، ویسے ہی سانو امام ایک ہی کھجور دے دے پھر بھی کم چل جائے گا، لیکن نہیں ہونا، نہیں ہونا تو کی ہونا ہے؟ فرمایا نبی نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھے اور قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے، سبحان اللہ، ایک سرخ اونٹ ملنے کا نفع اللہ دے گا، سبحان اللہ، 2 آیتیں پڑھے گا تو 2 اونٹوں کا نفع دے گا، 3 آیتیں پڑھے گا تو 3 اونٹوں کا نفع دے گا۔ اوہ کھجوریں نہیں ہے، قرآن تو ہے نا، اوہ قرآن تو موجود ہے مسجد میں، ظالم قرآن ہی پڑھ رہے، نبی کا میلاد منانے والے اور نبی کے میلاد کی حلوے کھانے والے، تجھے سورہ مزمل نہیں آتی، تجھے سورہ یاسین نہیں آتی، تجھے سورہ ملک نہیں آتی، تجھے سورہ فتح نہیں آتی، تجھے صحیح طرح آیت الکرسی نہیں آتی، تجھے صحیح طرح قرآن کی صورتیں نہیں آتی، تلفظ صحیح نہیں آتا، اور نعرے مارتے ایسے کہ ایسے نعرے مارتا ہے، اور نعرے مارنے والوں نبی کے دل پر نازل ہونے والا معجزہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اب ذرا تھوڑا یہی بات ایک دوسرے سٹائل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، اس میں اپنا رسول بھیجا۔ یا اللہ کیا احسان فرمایا ہے؟ حضرت علامہ خرقوتی نے 37 ایسی باتیں لکھی ہیں جو نبی کی وجہ سے ہمیں ملی ہیں، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ میں ادھر نہیں جاتا، صرف ایک بات کرتا ہوں، صرف ایک بات کہتا ہوں، وہ جو میرے نبی نے کہی
رہی ہے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ چاہتا ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین، اللہ نے اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرمایا. اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرمایا. اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرمایا. اس قرآن کے ذریعے قوموں کو جو بلند ہونا چاہتا ہے میرے نبی کے دل پر نازل ہونے والا قرآن پڑھے، میرے نبی کے قلب انور پر نازل ہونے والا قرآن پڑھے. یہ 1,24,000 قوموں بیش انبیاء کے معجزات میں سے واحد اکلوتا آخری معجزہ ہے جو قیامت تک موجود رہے گا. اے نبی کی قدر کرنے والوں اس کی قدر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور تواڈے پیو نے قدر کرنی ہے، کیوں نہیں کرتے قدر تسی؟ تے نہ تواڈے پیو نے کیتی نہ تسی کیتی تے نہ تواڈے نیانے ہی کرن تے پھر چھتر نہ بہن تے کی ہوئے؟ غزہ میں مارے نجات اور کیا ہو؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خدا کے بندو، اوے نبی کے غلاموں، اوے نبی کے عاشقوں، اور یہ بھی عشق ہے کہ جو روز اٹھ کے قرآن پڑھتا. آؤ میں چلتا ہوں نبی کی بارگاہ میں. آؤ چلو میرے ساتھ. میرے آقا امام الانبیاء قرآن پڑھتے، میرے آقا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں، اونٹ پر سوار ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تلاوت کرتے کرتے ہجرت کا سفر فرما رہے ہیں. پیچھے سے کافر آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، تیر ہے، نیزے ہیں، پورا اسلحے سے لیس ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ سراقہ ابن مالک آ گیا، سراقہ ابن مالک آ گیا. حضور نے نہیں سنا قرآن پڑھتے، حالانکہ سن لیا تھا، آپ نے توجہ نہیں دی. آپ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یا رسول اللہ سراقہ قریب آ گیا، بڑا ماہر تیر انداز ہے، نشانہ بڑا صحیح لگتا ہے اس کا، وہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے. آپ پھر قرآن پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے. حضور قریب آ گئے، آپ نے مڑ کے ایسے مڑ کے دیکھا، سراقہ کے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں زمین میں دنس گئی. آپ چلتے سراقہ آوازیں حضور معاف کر دیں، حضور معاف کر دیں، حضور معافی دے دیں. آپ نے فرمایا جا معاف کیا. گھوڑے کی ٹانگیں آٹومیٹکلی باہر. آٹومیٹک سسٹم ہے آج کل، بٹن دباؤ تو کرین اوپر جاتی، بٹن دباؤ تو کرین نیچے جاتی. میرے نبی دیکھیں تو زمین کے اندر، میرے آقا اجازت دے دے زمین چھوڑ دے. آپ چلے گئے، معافی دے دی. تھوڑی دیر کو کسی اور رستے سے آیا، پکڑ کے لے جاؤ. 3 مرتبہ مختصر آیا، تیسری مرتبہ گھوڑے کی ٹانگیں ساری کی ساری اور اس کا پیٹ بھی زمین کے اندر. سراقہ معافی 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 یا رسول اللہ معافی. پر میں معاف کی، کہا نہیں لکھ کر دیں معافی. آپ نے فرمایا تو یہ پنگا لے کیوں رہا ہے، بار بار کیوں آ جاتا، معافی مانگتا پھر آ جاتا. حضور غریب آدمی ہوں، مکے والوں نے اعلان کیا ہے جو ان کو زندہ یا معاذ اللہ شہید کر کے لے آئے 100 سنہری اونٹ کا انعام ملے گا. حضور مجھے 100 نہ دیں، 50 ہی دے دیں، میری دنیا سنور جائے گی. تو اس لالچ میں آپ کو پکڑنے کے لیے آپ نے فرمایا تو غریب ہے، میں تو تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. ایسے کسی کا پلاٹ مہنگا وک جے تے مندریاں پا کے لافتاں بنا لیندا، ادھر باہر کڈ کے. سراقہ ابن مالک کو نبی کہہ رہے ہیں کیسر و کسرا کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے، تو کہتا غریب ہوں. پھر وہ زمانہ آیا تو نبی پاک جب سراقہ آیا تھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اتنی بات، نبی پاک سرکار جب تشریف لے جا رہے تھے، سراقہ ابن مالک پکڑنے آیا تھا. صحابی ہو گیا، مومن ہو گیا، ایمان کی دولت مل گئی، بشارت مل گئی، انعام مل گیا، جنت مل گئی، رسول اللہ مل گئے. لیکن اس وقت نبی پاک کیا کر رہے تھے؟ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ یہ تہاڈی زبان نوں چھالے نہیں پے تے زور نہ بولے. نبی پاک کیا کر رہے تھے؟ سارے بندے نہیں بولے. ایک منڈے دا منہ میں دیکھیا تے ہونٹ ہلے نہیں،
کر کے بیٹھا تھا. نبی پاک کیا کر رہے تھے؟ سارے بولو نبی پاک کیا کر رہے تھے؟ جی کتنے بندے پڑھتے ہیں قرآن؟ کتنے بندے ہیں جو روز صبح اٹھ کے کام پر جانے سے پہلے قرآن کے ایک صفحہ پڑھتے ہیں، ایک رکوع ہی پڑھتے ہیں، ایک سطر ہی پڑھ لو. اور نبی کے عشق و نبی کا معجزہ تو جو کون ہے جو قرآن کو معجزہ مانتا ہے؟ اچھا میں ایک بات کہتا ہوں آپ کو ذرا سمجھا جائے. قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے، شک ہے کہ سچ، تو اس کی مثل ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. انہوں نے کہا اساطیر الاولین، انہوں نے کہا پہلے نے کسے نے، قصص الاول پہلے نے کسے نے، ادغاث احلام خیالی باتیں ہیں. یہ مجنون ہے، جنون کی حالت میں معاذ اللہ یہ کرتے ہیں. اس قرآن کی مثل فرمایا بنا کے لاؤ، کر نہیں لا سکے. اچھا جی اس کی مثل 10 آیتیں لے آؤ، نہیں لائے. ایک سورت لے آؤ، نہیں لے آئے. اس کی مثل بنا کے لے آؤ، نہیں لائے. 1400 سال گزر گئے. اسلام کے مخالف مستشرقین ایک لمبی لسٹ ہے مغربی سکالرز کی جو اسلام کے خلاف بکواس کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے. میرے نبی کے قلب پر نازل ہونے والے قرآن کا معجزہ آج بھی چیلنج موجود ہے. اور کڈو پیسے یہودیو، اور پیسے کڈو، لاؤ پوری دنیا سے اعلان کرو جو قرآن کی مثل لے آئے سونے میں تول کر اس کو پیسے دیے جائیں گے. لاؤ قرآن کی مثل. اور آج 1445 سال کے بعد بھی کوئی اس قرآن کی مثل لانے پر قادر ہے؟ سارے نہیں بولے. وہ سب معلقہ کی میں بات کر رہا تھا. 7 وہ شاعریاں لٹکی ہوئی تھی. ایک دن نبی پاک پر سورہ کوثر نازل ہوئی. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا قلم کاغذ لاؤ، کپڑے پر لکھا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. یہ لکھ کر کعبے کی دیوار سے لٹکا دیا. سبحان اللہ. کیا بات. اوئے ہوئے آگ لگ ابو جہل آیا دگڑ گھوڑے پر، دور سے نظر پڑی نہ آتی نہ کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو کنی نے کیے 10 نیکیاں کرم سے بدلے تو میں پوری صورت پڑھ چھڑی تھی. سبحان اللہ. مجھے پتا ہے تم سبحان اللہ بلے شاہ کے شعروں پر کہتے ہو، تم سبحان اللہ ترنم پر کہتے ہو. تم وہ جو نور جہاں تھی کون تھی، وہ جو مراسن تھی، اور اس کے گانے سننے والی قوم ہے جو شعروں پر تو سبحان اللہ کہہ سکتی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت پر سبحان اللہ کہنے میں ان کو تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. ابو جہل آیا، گھوڑا کھڑا کیا، 1 مرتبہ پڑھا، 2 مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ پڑھا، 4 مرتبہ پڑھا، پڑھتا جا رہا، بار بار پڑھ رہا ہے. اپنے غلام سے کہتا ہے جا بھاگ کے جا گھر سے قلم لے کے آ، جا دوات لے کے آ. وہ قلم دوات لے کر آیا. اس نے اس کپڑے کے نیچے لکھا انہو لیس ھذا من کلام البشر. کام ابو الحکم تنائیوں کا باپ جو ابو جہل ہوا اسلام کی نظر میں. فرمایا ابو الحکم عمر بن ہشام یہ لکھتا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کسی بشر کا کلام نہیں. اللہ اکبر. اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. میرے نبی کی ختم نبوت کے سارے دلائل اس قرآن میں موجود ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. ایک ذرا پھر نعرہ ذرا ٹلن تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. دل ٹھنڈا کر کہ اور نبی دا دل ٹھنڈا بلا کس طرح ہوئے گا؟
یہ جڑیاں ختم نبوت دیاں آیتاں نے او ساریاں یاد کر لو، نبی دا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ جو غصہ نہیں کرنا، کوئی سخت گل کہہ دیتی ہے معذرت چاہنا۔ جنہ بندیاں نے زور زور نہ نعرہ لایا، کیڑے کیڑے بندے نو ہے پوری آیت آندی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ انہاں شیر دے پتراں نے ہاتھ کھڑا کرنا جنہاں نو آیت پوری آندی ہے، اور شیر دیو پترو اے نبی دی ختم نبوت دی ایک آیت یاد کر لو یار۔ کی کریے وہ کیا کریں، کدھر جائیں؟ جب سے پیدا ہوئے نبی کا میلاد منا رہے ہیں، لیکن نبی کے قلب انور پر نازل ہونے والی کتاب یاد کرنے کے لیے کون تیار؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب کی گلاں کر دیں، ساڑی روٹی نہیں پوری ہونے دی آتا یاد کرانے۔ کاروبار دیہڑی بل بجلی دے کمینے نے اور بتا دیتا ہے، بجلی مہنگی ہوتا ہے، پٹرول مہنگا، کیوں مہنگا؟ تسی آیتاں یاد کراؤ۔ سنو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، سبحان اللہ، بے شک کہیں نہ کہیں لیکن آیت ضرور سنیے سمجھیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، یہ قرآن کہہ رہا ہے، لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ فرمایا ان پر تورات نازل ہوئی تھی، ان کو زبور ملی تھی، ان کو انجیل ملی تھی، اگر تورات پر عمل کر لیتے، اگر انجیل پڑھ لیتے، انجیل پر عمل کر لیتے، اگر زبور پڑھ لیتے، زبور پر عمل کر لیتے، اللہ اتنی رحمتیں نازل کرتا، اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے، رحمتیں ختم نہ ہوتی۔ سبحان اللہ، رحمتیں ختم۔ لو جی بل آ گیا 45,000، کتنا جی؟ 40 سے 45,000 بل آ گیا، جمعے والا دن کے آخری ڈیٹ۔ ناصر صاحب قرآن شریف آتی، پیسے کوئی نہیں، 5-7 ہزار کٹھا ہویا، قاری صاحب کہا منگنا نہیں مولوی مدرسہ چلانا واسے، واقعی میں کبھی اپیل نہیں کرتا، کبھی کبھی پھنس جاؤں تو کہہ لیتا ہوں، لیکن اللہ ویسے ہی بھیج دیتا ہے، کوئی ایسی سبب پیدا اللہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ سولر لگایا جی، سولر لگایا، میں کہ ان سولر لگ گیا ہوں موجاں ہو جان گی۔ سولر لایا تے نہ پکھا چلے تے نہ اے سی چلے تے نہ موٹر چلے۔ میں سولر والوں فون کر کے گالاں کڈیاں، میں ہاں کنجرا یہ تو کچھ بھی نہیں چلتا۔ انہیں کہا جناب یہ بیٹریاں لانیاں پینیاں، اور میں کہا میں 8 پلیٹاں کا انتظام ہو رہا کس طرح کیتا، لاکھ روپیہ لان والے نے لے لیا، ٹوچ تے پتہ نہیں کی کچھ لینا لویا لا چھڑے ناصر صاحب پریشان بھی ہوں بجلی کنے دی آنیاں نے بیٹریاں، پتہ بھی دن کر 2 لاکھ روپیے دیاں بیٹریاں۔ لو جی ہوں 2 لاکھ اور کتوں لے آئیے، عید سر تے آئی گی۔ ایویں نہ میں فیس بک دوتے نہ لکھیا بھی سولر نانگ مکمل ہے، اس کے لیے بیٹریوں کی ضرورت ہے، بس اتنی بات نہیں۔ میرے نکال کے ٹائم لائن دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہے ابھی وہ میسج میں نے ڈیلیٹ نہیں کیا۔ لو جی مکہ شریف تو ایک بندے دا فون آیا، انہیں کہا جناب میں ہونے ہی اندر آیا تے موبائل کھولیا تے تہاڈی پوسٹ سی تے کنے پیسے چاہیے؟ میں کہا صرف 2 لاکھ روپیہ۔ انہیں کہا ذرا مہربانی کرو اکاؤنٹ نمبر تے بھیجو، اکاؤنٹ نمبر تے بھیجو۔ میں اکاؤنٹ نمبر بھیجدا ہوں، میں وچوں ڈراں پتہ نہیں ہے پھاڑی نہ مار دے، کہ پتہ کہندا ٹینشن نہیں لینی اسی تہاڈے نال، تے مڑ کے پیچھے دکھ لبدے کوئی نہیں۔ او میں نے جناب اس کو اکاؤنٹ نمبر بھیج دیے، سارا دن گھڑی مڑی اکاؤنٹ چیک کرا، کوئی شے نہیں، سارا ہی دن میں نے کہا شاید بینک ٹائم میں کر دے گا، مصروف ہے۔ دوسرے دن اچانک کڑک ہوا تو 2 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں آ گئے۔
میں ذرا موٹر سائیکل کک ماری کرانے بیٹری والے کو کہ میں 4 بیٹریاں بھیج ہونی اج ہی لانی انہوں نے کہا جی گھنٹے کا ٹائم دو میں نہیں گھنٹے کا ٹائم ہونی لانی ہے تو پیسے دس کے لے انہوں نے کہا جی کوئی گل نہیں پیسے آ جائیں گے میرا رشتہ دار میں نے اس کو پیسے کرائے بیٹریاں لگ گئی 45,000 بل آ گئے لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم یہ کوئی مت خیال کرے میں اپنی کہانیاں سنا رہا ہوں میں اس آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہوں سبحان اللہ سمجھانے لگوں یہ آیت سمجھانے میں آیت پڑھی ہوئی ہے ہر حرف پر 10 نیکیاں مجھے ملی جانی ہیں یہ نہیں ہے کہ اب نیف صاحب یا اس طرح کا خطیب میں ہوں نہیں کیونکہ میں عرصہ دراز سے 11-12 سالوں سے تو درس قرآن دے ہی رہا ہوں مہار شریف میں ہو جا خطیب نہیں کہ پیسے سٹنا بند ہو جائیں تو میں کہنے ہم بندے تھک کے گئے ہیں جیباں خالی ہو گئی ہیں وہ علینا الا البلاغ المبین اور اللہ کا فضل ہے اور جڑے مرتبان تو ٹکن کھولے ہے اور ساری رات بھی بیان کردہ رہا مکنا قرآن شریف میرے ہاتھ جائے میں قرآن جاننا میں قرآن پڑھنا میں قرآن آنگا تسی تھک سکتے ہو میں تھک سکتا نہ میں ترنم لانا تو نہ پسینے نہ برا حال ہے خطیب صاحب پریشانے کپڑے بھیج گئے نے ہوئے 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 پیسے دے ڈھیر لگے ہوئے نے 25,000 ویسے ہی دیتا ہویا اور ادھر ادھر دیکھ رہے نے نال بدنا لے آندہ ہویا وہ کپیاں بنا رہا ہویا اور بلے 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 کسی دے پلے کچھ پہ رہے ہیں تو پیر دے پہنے جائے کہ چس بڑھیا ہے چس میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ ابھی تک میں اگر آپ کو اپنی کاؤنٹنگ بتاؤں نا کہ کتنے سارے بندوں کے دل میں نے یہ شوق پیدا کر دیا ہے کہ وہ صبح سے قرآن کی 4 آیتیں یاد کرنے کی ضرور کوشش کا ارادہ فرما چکے 45,000 بل آخری تاریخ جمعے والا دن صدیق پورے سامنے پی سی او والا کی نا فیصل پی سی او والا وہ دیکھو کتے بل جمع کرے بل ٹائم نہ آئے تھے جمعہ والا میں نے مسجد میں مدینہ مسجد سے کہا یار بل ہے کچھ 45,000 روپے آ گیا تو کوئی ساتھی اگر کوئی ممکن ہو تو کریں کسی کے لیے میں کہا آپ لوگ اپنی بل بڑھے میں آپ سے کیا مانگوں لیکن اگر ممکن ہو کسی کے لیے تو میں وہ لگائی ہوئی تھی شاید منجی تھی یہ کڑک تھی اس کو میں پھیرا مارنے گیا پیٹر وہ چلا وہ تھا مزائل وہ بات کا ایک بندے سے ایک فون بار بھرا میں نے فون بند کیا تو کوئی 17 کالیں اس کی ہو گئی کہ یار تو کون بندہ پاگل میں تو مسئلے پوچھتے ہیں راتی 12 بجے فون مسئلہ دسیو میں کہا میں نے فون کیا میں جی کون کہتے جی وہ میں مفتی صاحب کو بول رہے ہیں کہ توڑا بیل سی تے بچہ پہ جو 45,000 لے گئے لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم مفتی کی کردہ مفتی کی کردہ اور مفتی قرآن پڑھدا ہے سبحان اللہ کی پڑھدا ہے قرآن پڑھدا اور تسی بھی جے قرآن پڑھو تے موجیں ہی لگ جان لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل قرآن کیا ہے میرے نبی کا معجزہ ہے سارے بولو میرے نبی کا معجزہ ہے قرآن کیا ہے میرے نبی کا معجزہ پورا جملہ بولو قرآن کیا ہے میرے نبی کا معجزہ بولو قرآن کیا ہے میرے نبی کا معجزہ زندہ معجزہ موجود معجزہ اور کبھی نہ ختم ہونے والا معجزہ لیکن ڈرو ایک وقت آئے گا قرآن بھی اللہ اٹھا لے گا سانو بھی اللہ نے چک لینا اللہ کہتا ہے قبض العلماء انتظام بقبض العلماء اللہ کہتا ہے علم چک لانا تھا کس طرح مولوی چک لانا ہوں تو لفٹ نہیں کراندے بندے منہ پر انہوں کر لینا مفتی اور یہ آگے نہیں اور ایک وقت آئے گا آپ ہمیں دیکھنا بھی چاہیں گے ہم نظر نہیں آئیں گے پھر دوڑے دوڑے مسیطے جاؤ گے یار قرآن شریف پڑھ لیں قرآن شریف نکالیں گے نسخہ نکالیں گے ورقے موجود ہیں گتا موجود ہے کاغذ موجود ہے اوپر الفاظ موجود نہیں ہوں گے اللہ قرآن کے الفاظ بھی اٹھا لے گا سوچو یہ کتنے قیمتی ہیں میرا رب قیامت قائم کرنے سے پہلے اس قرآن کے کلمات بھی اٹھا لے گا کیونکہ میرا رب جانتا ہے جب تک یہ قرآن موجود ہے قیامت آ سکتی اور اللہ کے بندو جہاں قرآن کی تلاوت ہو وہاں عذاب نہیں آتا جہاں قرآن اچھا میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں
یہ جو حنیف صاحب کی والدہ فوت، ان کا بچے بٹھانے قرآن پڑھنے کے لیے، پتہ ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے قبر میں آنے والے فرشتے بھی بولتے رہتے، چپ ہے تلاوت ہو رہی، بچے قرآن پڑھے قبر کے اوپر بیٹھ کر، قبر کے اندر فرشتے آئے، کوئی بات کرنا چاہتا من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنتا تکون فی حق حاضر رجل، وہ کہتا چپ تلاوت ہو رہی۔ فرشتے بھی قرآن پڑھا جائے تو وہ بولتے نہیں، عذاب کے فرشتے بھی نہیں بولتے، رحمت کے فرشتے بھی نہیں بولتے، جب قرآن پڑھا جاتا عرش چھوڑ کر، ساتوں آسمان چھوڑ کر زمین پر آتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ میرے